ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں کے پاس ایک جادوگر رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم تھا۔ اس نے اپنا گھر ایک جنگل میں بنا رکھا تھا۔ اس جنگل میں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ اگر کوئی غلطی سے لکڑیاں کاٹتے وقت جنگل کے اس حصے میں نکل بھی آتا تو جادوگر اس کو اپنے جادو سے کتا یا بلی بنا دیتا تھا۔ پھر وہ شخص کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ رامو نام کا ایک لکڑہارا جنگل کے اس حصے میں آ نکلا۔ وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک جادوگر نے اسے اپنے گھر سے اپنی جادوئی طاقتوں کی مدد سے دیکھ لیا اور اس نے غصے میں اسے فوراً بلی بنا دیا۔ گاؤں والے اس جادوگر سے بہت پریشان ہو چکے تھے، مگر کسی کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جنگل میں جاتا اور اس کا مقابلہ کرتا۔ لیکن اس لکڑہارے کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس کی پرورش اس کے باپ نے کی تھی۔ باپ کے بعد وہ تنہا ہو چکا تھا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور ہمیشہ دوسروں کے کام آیا کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کے پیچھے اور گاؤں والوں کی مدد کرنے کے لیے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے راستے معلوم نہ تھے، لیکن وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں جا نکلا اور ایک درخت کے نیچے اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے آس پاس بہت سارے کتے اور بلیاں نظر آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب گاؤں کے لوگ ہیں جنہیں جادوگر نے کتا یا بلی بنا دیا تھا۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے اسے ایک آواز سنائی دی، سلیم سلیم میری بات سنو۔ تو وہ یہ آواز سن کر گھبرا گیا۔ گھبراہٹ میں اس نے اس آواز کو تعقب کرنا چاہا، اس کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن اسے پتہ نہ چلا۔ لیکن اچانک پھر آواز آئی، سلیم میری طرف دیکھو، میری آواز سنو۔ سلیم گھبرایا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ سلیم بولا، کون ہے؟ تو اچانک اسے پتا چلا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ ایک درخت میں سے آ رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے والا درخت بول رہا ہے، اور درخت دوبارہ سے بولا، سلیم مجھے بھی اس جادوگر نے ایک درخت میں قید کیا ہوا ہے، میں ایک جن ہوں، تم واپس چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی کتا یا بلی بنا دے گا۔ لیکن سلیم بالکل نہ گھبرایا اور اس نے بولا کہ میں اس جادوگر کا مقابلہ کروں گا اور اپنے والد کو لے کر ہی واپس جاؤں گا۔ درخت دوبارہ سے بولا، میں تمہاری بہادری سے بہت متاثر ہوا ہوں، اس لیے تمہیں میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ جادوگر کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، لیکن یہ جادوگر کے سونے کا وقت ہے۔ یہاں سے 1 میل دور ایسے ہی ایک درخت کے نیچے جادوگر نے ایک پری کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تم اس کو آواز دے کر تلاش کرو گے تو بھی وہ تمہیں نہیں ملے گی، لیکن تمہیں اس تک پہنچنا ہوگا، کیونکہ آزاد ہونے کے بعد وہی تمہیں جادوگر کو مارنے کا طریقہ بتائے گی۔ سلیم نے پوچھا، مجھے تو یہاں کے راستے بھی نہیں معلوم، تو میں درخت تک کیسے جاؤں گا؟ درخت دوبارہ سے بولا، سلیم تمہارے پاس یہ جو بلی گھوم رہی ہے، دراصل یہ تمہارے والد صاحب ہیں جنہیں جادوگر نے بلی بنا دیا ہے، یہ تمہیں اس درخت تک لے کر جائیں گے۔ سلیم بہت حیران ہوا اور اس کی آنکھوں میں خوشی بھی آ گئی کہ اس کے والد صاحب بھی سامنے موجود ہیں، اور اگر وہ اس جادوگر کو مار دے تو وہ اپنے والد صاحب کو بھی بچا سکتا تھا۔ سلیم نے درخت کا شکریہ ادا کیا اور بلی کے ساتھ چل پڑا۔ جلد ہی وہ اس درخت کے پاس پہنچ گیا اور سلیم نے اس پری کو دیکھ لیا۔ پری درخت کے ساتھ بندھی ہوئی رو رہی تھی۔ سلیم نے اسے بولا، پیاری پری آپ پریشان نہیں ہوں، میں ابھی آپ کو یہاں سے آزاد کر دوں گا۔ سلیم نے پری کی رسیاں کھول دی۔ جلد ہی پری آزاد ہو کر خوشی سے جھوم اٹھی اور سلیم سے بہت زیادہ خوش ہوئی
پری نے سلیم سے بولا، سلیم تم بہت اچھے لڑکے ہو، میں تمہیں جادوگر کو مارنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ سلیم بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیں، میں اس جادوگر سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پری نے بتایا، جادوگر کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کے اوپر ایک پنجرا ہے جس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت چڑیا قید ہے۔ اگر تم اس چڑیا کو مار دو گے تو جادوگر خود بخود مر جائے گا۔ سلیم پری کی بات فوراً سمجھ گیا، کیونکہ اس نے یہ ساری باتیں کہانیوں میں پہلے سے ہی سن رکھی تھیں۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور پری ہوا میں غائب ہو گئی۔ جلد ہی سلیم جادوگر کے گھر کے پاس آ نکلا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، جادوگر سو رہا تھا۔ سلیم باقاعدہ ایک منصوبے کے ساتھ آہستہ آہستہ اس درخت تک پہنچا جہاں پہ وہ پنجرا موجود تھا اور جس میں وہ چڑیا قید تھی، جس میں جادوگر کی جان تھی۔ جب سلیم اس چڑیا کے پاس پہنچا اور اس نے چڑیا کو مارنے کی کوشش کی تو چڑیا آواز کرنے لگی اور کہنے لگی، سلیم سلیم مجھے تم مت مارو، مجھے تم مت مارو۔ لیکن سلیم چڑیا کی باتوں میں نہ آیا۔ تب تک جادوگر کی آنکھ کھل گئی اور وہ غصے سے باہر آیا اور بولا کہ چڑیا کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں بھی کتا بنا دوں گا۔ لیکن سلیم بالکل نہ گھبرایا اور چڑیا کا گلا دبانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چڑیا مر گئی اور وہ جادوگر بھی زمین پر تڑپ تڑپ کر مر گیا اور آگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس طرح سے سلیم نے اپنی بہادری سے اس جادوگر کا خاتمہ کیا۔ اس جادوگر کے مرنے کی دیر تھی کہ اس کے جادو کا اثر ختم ہو گیا اور تمام جانور اس کی قید سے آزاد ہو کے انسانوں کے روپ میں واپس آ گئے، اور وہ بلی جو اس کو راستہ دکھا رہی تھی اچانک تبدیل ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ اس بلی کی جگہ اب اس کے بابا اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ سلیم دوڑتا ہوا گیا اور اپنے بابا کے ساتھ لپٹ گیا اور خوشی سے رونے لگا، اور اس کے بابا نے اس سے کہا کہ بیٹا مجھے تمہارے پہ فخر ہے، ہر باپ کو تمہارے جیسا بیٹا ملنا چاہیے، تم نے گاؤں والوں کی بھی مدد کی ہے اور میری بھی۔